السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ اجنبی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ایک ثانیہ کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عاصم کی آئینی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ عاصم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے آیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اجنبی کچھ دیر سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک چلایا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ عاصم نے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بدحواسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے پوچھا، تم شمون کے غلام ہو؟ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اور تمہارے پیچھے یہ کون تھا؟ وہ دوبارہ چلایا، میں بے قصور ہوں اور کوئی ڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاکو رات کے وقت غلاموں کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے۔ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ شمون کے غلام نے کہا، خوف کی وجہ سے یہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کس طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ غلام نے قدرے پر امید ہو کر کہا، جناب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کا تو کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر میں نے شمون کے ہاں چوری کی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ عاصم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا چرایا ہے؟ جناب میں نے اس کی بیوی کے زیور چرائے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ عاصم عمیر سے اس غلام اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ۔ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور عاصم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک یہودی کے نخلستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے چند بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ عاصم نے رات کے تیسرے پہر کسی اور کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور وہ راستہ چھوڑ کر باغ کے اندر چھپ گیا۔ جب بھاگنے والے آگے نکل گئے تو وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر سے کچھ دور عاصم کو مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ چند ثانیہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ باہر کی حویلی سے ملحق ایک چھپر قریباً جل چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر سے کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چند آدمی وہاں پانی ڈال رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ عاصم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ عاصم نے اسے چھوڑ کر دوسرے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حقارت انگیز لہجے میں کہا، تم اپنے چچا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ زخمی ہونے کے بعد چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہا تھا۔ یہ منظر تھا۔ عاصم اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حبیرہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سعد اور اس کی ماں، سالم اور چند قریبی رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ حبیرہ کے سینے اور سعد کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چچا کیا ہوا؟ عاصم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ حبیرہ نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سعد اور اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی تھیں، عاصم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تم کہاں تھے؟ قبیلے کی ایک معمر عورت نے عاصم سے سوال کیا، لیکن عاصم اسے جواب دینے کی بجائے سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد تم بھی زخمی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ سعد نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں بھائی جان، میرا زخم معمولی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ ہوں، کاش دشمن کا تیر میرے دل پر لگتا۔ منظر نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، تمہارے امزاد کا دل بہت نرم ہے۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر کہا،
تم کیوں خاموش ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو استبل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے 5 بکریوں کے سوا تمام جانور نکال لیے، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل تھا۔ آپ کے چچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی اور یہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سعد اور سالم آگے بڑھے۔ سالم بچ گیا لیکن سعد زخمی ہو گئی۔ پھر حملہ آور جنہوں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے تھے دوسری طرف کود کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ صرف ایک آدمی پیدل تھا۔ ہم نے دور تک اس کا تعاقب کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی۔ عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم گھر جا کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ ہاں، عاصم نے کہا، چچا جان میں آپ کا انتقام لوں گا۔ آپ کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ حبیرہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زخم کی تکلیف کے باوجود اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینک دیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کو کمان پکڑنی بھی نہیں آتی۔ سعد نے کہا، اخی، دشمن اب ہمارے خون کے چند قطرے بھی گرا چکا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرا انتقام آپ کے سوا کوئی اور لے۔ تم اطمینان رکھو سعد، انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا۔ عاصم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے غلام کو آواز دینے لگا، عباد، عباد۔ حبیرہ نے جواب دیا، عباد یہاں نہیں ہے۔ وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سالم اور منظر کے لڑکے بھی اس کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ منظر نے جواب دیا، وہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لینے گئے ہیں۔ عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا، اور اگر انتقام کے متعلق تمہارا ارادہ تبدیل نہیں ہو گیا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتا ہوا جس گھر تک پہنچا تھا وہ عدی کا گھر تھا۔ ایک ثانیہ کے لیے عاصم کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا، پھر اچانک اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا، وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی، باہر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم کو چیرتا ہوا صحن کے ایک کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو حبیرہ نے غرور سے سر بلند کرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو۔